ٹھنڈی سڑک مکمل سچی کہانی۔ یہ واقعہ پوری طرح حقیقی واقعات میں سے ایک ہے۔ ہمارے ساتھ یہ خوفناک واقعہ ہوا، لیکن وہیں پر بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا، اور ایسی چیزیں صرف قصے کہانیوں میں ہی ہوتی ہیں، اور شاید میں بھی ایسا ہی تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ تو ہوتا ہے جس سے بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، پھر بھی بہت سے لوگ آج بھی کہیں نہ کہیں کسی ڈراؤنے واقعات سے خوفزدہ نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جیسے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت سی مخلوقات اس دنیا میں ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ تو وہ مخلوقات ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، سمندری مخلوقات وغیرہ۔ لیکن کچھ مخلوقات ایسی بھی ہیں جن سے ہم ڈر بھی جاتے ہیں، جیسا کہ جنگلی جانور، شیر، چیتا، بھیڑیا، سانپ، بچھو وغیرہ، کیونکہ یہ سب مخلوقات ہم کو صاف صاف دکھائی دے سکتی ہیں۔ لیکن اس دنیا میں بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جن کو شاید آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، پر وہ اس دنیا میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جیسے کہ وہ مخلوق جن کو ہم ہوائی چیزیں کہتے ہیں، چھلاوا، ڈائن اور چڑیل، جنات، ان میں بدرو شامل ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ زیادہ تر ویران جگہوں اور خالی پڑے مکانوں میں اپنا بسیرا کر لیتی ہیں، اور جس جگہ 40 دن تک سورج کی لائٹ اور روشنی نہ پڑے، یہ چیزیں وہاں اکثر بسیرا کر لیتی ہیں، کیونکہ ان چیزوں کو ویرانی اور اندھیرا زیادہ پسند ہوتا ہے، تاکہ ان کا کسی بھی انسان سے سامنا نہ ہو، اور جب ہمارا ان سے سامنا ہوتا ہے تو ان کو بھی اتنا ہی برا لگتا ہے جتنا کہ کوئی ہماری جگہ پر قبضہ کرے تو ہمیں برا لگتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ہمیں وہاں سے ڈرا کر بھگانے کی کوشش کرتی ہیں، تاکہ ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں اور وہ اپنا بسیرا قائم رکھیں۔ اور دوستو، ان میں بھی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، جن میں سے کچھ تو انسان کو صرف ڈراتی ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہیں جو کہ انسان کو نقصان پہنچا دیتی ہیں، اور ایسی چیزیں اکثر ہمیں اکیلے میں ہی ڈراتی ہیں۔ جیسا کہ جب ہم اکیلے کسی سنسان جگہ سے گزرتے ہیں تو اچانک اس جگہ پر کسی خوفناک آواز کے آنے سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کی حدود میں سے گزر رہے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ جگہ صرف گھر سے باہر ہو، بلکہ یہ جگہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ آپ کے گھر کا کوئی حصہ جہاں رات پر آپ کم جاتے ہیں، جیسے سٹور روم، بیسمنٹ، چھت وغیرہ۔ تو کبھی کبھی ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے، لیکن ان کو صرف محسوس کر سکتے ہیں، اور کبھی جب ان میں سے کوئی چیز ہمارے سامنے آ جائے تو ہم بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ان چیزوں سے کبھی واسطہ نہیں پڑا۔ تو اس وجہ سے ان کو اپنے سامنے دیکھ کر ہم بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور اپنا ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ تو دوستو، میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، جبکہ ان چیزوں نے ہمارے ایک پرانے بیسمنٹ میں قبضہ کیا ہوا تھا، اور مجھے تب اچھی خاصی ہوش تھی جب میرے بابا، ایک دوست عالم صاحب، نے ان چیزوں کا خاتمہ کیا تھا اس بیسمنٹ سے، اور اس کے بعد بہت سے واقعات میری آنکھوں کے سامنے ہو چکے تھے، لیکن میں وہ سب بھول کر پھر اس بات پر قائم ہو گیا تھا کہ یہ سب واقعات اور سب باتیں جھوٹی ہیں، اور میں خود ایک بہادر انسان سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، اور یہ چیزیں اپنے دوستوں کو سکھاتا ہوں۔ جب کوئی دوست مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے تو میں اس کا مذاق اڑاتا ہوں۔ میں اس کو کہتا ہوں، تم بہت ہی بڑے ڈرپوک ہو، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ چیزیں پرانے دور میں ہوتی تھیں، اب نہیں ہیں۔ پھر ایک بار میں اپنے دوستوں کے ساتھ سینما کا شو دیکھا، اور سب دوست 9 سے 12 ہو گئے سینما سے نکلتے نکلتے۔
تبھی میرے ایک دوست نے کہا، دیکھو تو دھند اتنی نیچے تک آ گئی ہے کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، کیونکہ دسمبر کا مہینہ تھا اور سردی بہت ہی زیادہ تھی۔ اس لیے سینما سے نکلتے ہی میرے تو دانت آپس میں بجنے لگے۔ دھند اتنی شدید کہ حد نگاہ صرف 10 قدم ہی رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، ارے یار، اب تو بائک بھی کچھوے کی رفتار سے چلانی پڑے گی۔ دیکھو تو واقعہ ہی میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، ایسے میں ٹائم پر گھر کیسے پہنچیں گے؟ دوستوں نے کہا، یار کوئی بات نہیں، اب گھر تو جانا ہے، ویسے بھی ہم یہاں رک کر دھند ختم ہونے کا انتظار تھوڑی نہ کریں گے، چلو نکلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سب نے اپنی اپنی بائک سٹارٹ کی اور وہاں سے ایک ساتھ گھر کی طرف چل دیے۔ ابھی کچھ دور گئے تھے، ایک دوست بولا، یار سڑک بالکل خالی ہے، کوئی ٹریفک نہیں، نہ ہی کوئی روکنے والا ہے، کیوں نہ ریس ہو جائے، دیکھتے ہیں کہ محلے میں سب سے پہلے کون پہنچتا ہے۔ یہ سن کر باقی دوستوں نے کہا، تو پھر چلیں، آج دیکھ لیتے ہیں کس میں کتنا دم ہے۔ میں نے کہا، ارے کیوں مرنے والا کام کر رہے ہو؟ 10 قدم سے آگے تو کچھ نظر نہیں آ رہا اور اوپر سے تم لوگ ریس کی بات کر رہے ہو۔ اتنے میں عامر نے کہا دھیمی سے، سیدھے سے بول، تجھے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ تم اس وقت ہم سے جیت نہیں سکتے۔ میں نے کہا، یار ایسی بات نہیں، تم کی وجہ سے کچھ تو نظر نہیں آ رہا، تو ایسے میں ریس کیسی؟ تمہیں نہیں لگتا کہ ہم اس وقت بہت احتیاط سے جانا چاہیے؟ تبھی میرے دوسرے دوست نے کہا، ارے ہم سب لوگ ریس لگاتے ہیں، اس کو آرام آرام سے پیچھے آنے دو، جب ہم اس کے سامنے بجلی کی رفتار سے جائیں گے تو مجھے یقین ہے اس کی ساری احتیاطی نصیحتیں یہ خود ہی بھول کر بائک کو ہوا کی طرح اڑائے گا، کیونکہ اس کو چھیڑنے کا یہی طریقہ ہے، جب کوئی اس سے آگے جاتا ہے تو یہ خود بخود اس سے ریس لگاتا ہے اور اس سے آگے نکل جاتا ہے۔ بھلا سب لوگ جانتے نہیں یہ صرف ڈرامہ بازی کر رہا ہے اور کچھ نہیں۔ اتنے میں ایک دوست نے کہا، چلو تو پھر شروع کرتے ہیں، 3 2 1 چلو۔ یہ کہہ کر سب نے اپنی اپنی بائک کی سپیڈ تیز کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے دھند میں غائب ہو گئے۔ میں عام سی جیکٹ پہن رکھی تھی اور ہاتھوں میں دستانے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ پوری طرح سردی سے ٹھر گئے۔ مجھے تو بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی، اس وجہ سے میں نے اپنی بائک کی سپیڈ آہستہ ہی رکھی، کیونکہ میں سردی سے کانپ رہا تھا، اس وجہ سے بہت زیادہ سلو ہو گیا۔ اب پوری سڑک ویران تھی، میں اکیلا ہی اس سڑک پر پاگلوں کی طرح جا رہا تھا۔ اب میں بہت پریشان ہو رہا تھا کیونکہ سڑک پر بہت سناٹا تھا، بہت دیر بعد کوئی ایک آدھ گاڑی یا بائک پاس سے گزر جاتی، اس کے بعد سڑک پھر سے ویران ہو جاتی۔ میں چپ چاپ بس چلتا رہا، ایسی خاموشی تھی کہ مجھے سوائے میری بائک کی آواز کے اور کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں چلتے چلتے ایک موڑ پر جا کر رک گیا، یہ ایک شارٹ کٹ راستہ تھا، اس شارٹ کٹ راستے کا نام ٹھنڈی سڑک تھا۔ یہ سڑک اس وقت بانسوں والی سڑک کے نام سے مشہور تھی، کیونکہ اس سڑک کے دونوں اطراف میں بانسوں کے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے۔ دونوں اطراف کے درخت اس طرح اس سڑک پر جھکے ہوئے تھے کہ جیسے اس سڑک پر کسی نے بانسوں کی چھت ڈالی ہو، اور سورج کی روشنی بھی بہت کم ہی اس سڑک پر پڑتی۔ بس یوں سمجھ لیں یہ سڑک ایک بہت بڑی سرنگ کی طرح تھی جو درختوں سے پوری طرح ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں بانسوں والی سڑک سے جاؤں تو بہت جلدی اپنے دوستوں تک پہنچ جاؤں گا، کیونکہ میرے دوستوں نے جانا ہے دھرم پور، تو وہ سیدھا مال روڈ کی طرف سے دھرم پور جائیں گے اور میں ان کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اس کے ساتھ میں تھوڑا گھبرا بھی رہا تھا، کیونکہ یہ سڑک پہلے عجیب و غریب واقعات سے بدنام تھی۔ بہت سے لوگوں میں اس سڑک کے بارے میں برا خیال تھا، ان کا کہنا تھا کہ اس سڑک پر ہوائی چیزوں کا بسیرا ہے، ان رات کو 7 بجے کے بعد اس سڑک پر گزرنا اچھا نہیں، اس کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ ہوتی ہے جو رات کو لیٹ اس سڑک کے ساتھ گزرتا ہے، کیونکہ وہ اس سڑک کو لے کر بہت ڈرے ہوئے تھے۔
کیونکہ سڑک کے دونوں اطراف کوئی آبادی نہیں تھی، بس کچھ جنگل نما جھاڑیاں اور بانس کے درخت ہی تھے۔ بس کچھ دور جا کر ایک سائٹ پر پرانا سا کالج تھا، اور اس کالج میں جانے کا راستہ بھی نہر والی سائٹ پہ تھا، یعنی اس سڑک پر صرف کالج کے پیچھے والی دیوار ہی تھی۔ اور رات کے 12:38 ہو چکے تھے جبکہ میں تقریباً رات قریب اس سڑک پر کھڑا تھا۔ پھر میں نے سوچا، یار میں تو ایسے ہی ڈر رہا ہوں، لوگوں کا کیا؟ لوگ تو ایسے ہی سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، جبکہ میرے نزدیک یہ صرف افواہیں ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے اس سڑک پر چل پڑا اور آہستہ آہستہ بائک چلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس سڑک پر دھند اور بھی زیادہ تھی، بس بائک کی لائٹ میں تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا۔ ابھی تھوڑا دور گیا کہ مجھے ایسے لگا کہ سڑک کی بائیں طرف کوئی سفید کپڑے پہن کر کھڑا ہے، لیکن مجھے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بائک کی سپیڈ کم کر لی اور تھوڑا آگے گیا۔ بائک کی لائٹ اس کی سفید کپڑے والی چیز طرف ڈالی تو دیکھا سڑک کی بائیں طرف ایک بہت خوبصورت اور دلکش لباس میں ایک خوبصورت عورت کھڑی ہے۔ اس کے کالے گھنگرالے لمبے لمبے بال تھے جو کہ اس نے کھلے چھوڑے بہت ہی پرکش اور خوبصورت تھا۔ اس نے بہت ساری جیولری پہن رکھی تھی، ایسا لگ رہا تھا یہ کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ یار رات کا یہ ٹائم ہے، یہ عورت یہاں کیا کر رہی ہے؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی چور ڈاکوؤں کے ساتھ ملی ہوگی جو لفٹ لینے کے بہانے لوگوں کو لوٹ لیتی ہوگی۔ اس کے ساتھ بھی یہاں آس پاس ہی چھپے ہوں گے اس کے دوسرے ساتھی۔ میں نے بائک کی سپیڈ اور زیادہ سلو کر لی اور بہت دھیرے دھیرے یہ سب سوچتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب اس کے اور میرے بیچ صرف 10 قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا تو میں نے بائک سڑک کی دائیں طرف کر لی اور روک لی، جبکہ وہ سڑک کی بائیں طرف ہی کھڑی تھی۔ میں نے سوچا اگر میرے ساتھ کچھ بھی برا ہونے لگے گا تو میں بھاگ جاؤں گا۔ اس وجہ سے بائک میں نے سٹارٹ ہی رکھی اور دور سے ہی بائک پر بیٹھے میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سوچا شاید اس کو میری آواز سنائی نہیں دی۔ میں نے 4 قدم بائک اور آگے کر لی اور پھر تھوڑا اونچی آواز میں کہا، تم کون اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ لیکن اس نے پھر سے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب میں تھوڑا گھبرانے لگ گیا کیونکہ یہ سوچ رہا تھا یہ مجھے جواب نہیں دے رہی، اس کا مطلب ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے اس کے ساتھ۔ میں ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا کہیں اس کے ساتھ کوئی اور ساتھی تو نہیں۔ میں نے آخری بار اونچی آواز میں کہا، دیکھو اگر تم نے اب بھی جواب نہ دیا تو پھر میں جانے لگا ہوں۔ تو اس نے اچانک سے رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے بولی، میں بہت مشکل میں ہوں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کی شادی کی تقریب سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک سے ہماری بائک پنکچر ہو گئی اور ہم پیدل چل رہے تھے کہ میں تھک گئی اور میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم یہاں رکو، میں جلدی سے کہیں نہ کہیں پنکچر لگوا کر لاتا ہوں۔ میں تب سے یہاں کھڑی ہوں، میرا شوہر ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا اور سنسان جگہ پر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں کوئی چور ڈاکو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس وجہ سے مجھے بہت رونا آ رہا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں رحم آ گیا۔ میں نے بائک سے اترا، اس کی طرف گیا، دیکھا اور کہا، آپ روئیں مت، یہ بتائیں آپ کا شوہر کس طرف گیا ہے؟ تو اس عورت نے دھرم پور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ادھر کی طرف گئے ہیں۔ تو میں نے اس عورت سے کہا اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں آپ کو دھرم پور اتار دوں گا، پھر آپ ادھر سے اپنے گھر چلی جانا، کیونکہ دھرم پور اس ٹائم بھی آپ کو رکشہ وغیرہ مل ہی جائے گا، ویسے بھی میں بھی دھرم پور ہی جا رہا ہوں، تو اگر جانا ہے تو بتائیں۔ اس عورت نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، آپ کا بہت شکریہ، آپ مجھے بس رکشہ تک لے جائیں، میں آگے خود ہی چلی جاؤں گی۔ میں واپس بائک کی طرف گیا اور بائک سٹارٹ کر کے اس کے پاس لے گیا۔ وہ بائک پر بیٹھ گئی اور پھر ہم وہاں سے چل پڑے۔ اچانک بہت زیادہ ٹھنڈ لگنے لگی۔ میں کانپتے ہوئے بائک چلا رہا تھا، دونوں بالکل خاموش تھے۔
لیکن میں بہت خوش تھا، میرے ساتھ بہت خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی، ایسے میں اس سے دوستی کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ میں اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اس سے بہت ساری باتیں کی، لیکن وہ خاموش بیٹھے میری باتیں سن رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ کچھ دیر کے لیے میں چپ ہو گیا اور خاموشی سے بائک چلاتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایک بار پھر سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ آپ کہاں رہتی ہو؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آگے دیکھتے ہوئے یہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے مجھ پر کوئی بات نہ کی۔ اب مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا شاید یہ اپنے اوپر بہت گھمنڈ کر رہی ہے اور مجھے نظر انداز کر رہی ہے۔ میں نے کہا، دیکھو میں نہیں جانتا کہ تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہو، لیکن کچھ تو بات کرو۔ مجھے لگتا ہے کہ میں خود سے باتیں کرتا جا رہا ہوں، اب کچھ بولو بھی۔ تبھی کسی نے مجھے خوفناک آواز میں غصے سے کہا، چپ چاپ آگے دیکھ کر چلو ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں چونک گیا اور اب میں تھوڑا سا ڈرنے لگا، کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہیں یہ غصے میں آ کر میرے اوپر کسی قسم کا الزام نہ لگا دے۔ لیکن میں نے پیچھے نہیں دیکھا۔ میں بائک تیز کر لی۔ وہ سڑک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو بائک ابھی بھی بالکل سلو تھی، جبکہ میں اس کو چوتھے گیئر میں فل تیز چلا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بائک پر کسی نے بہت زیادہ وزن رکھ دیا ہو۔ یہ سب دیکھ کر میں اب پوری طرح گھبرانے لگا، کیونکہ میں ابھی آدھی سڑک پر نہیں جا پایا تھا، جبکہ پوری سڑک صرف 2 کلومیٹر تھی۔ پوری طرح سے بائک کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اتنے میں میرے پیچھے سے زور زور سے سانس لینے کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی میرے کان کے پاس ہی کوئی تیزی سے سانس لے رہا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو گئے۔ اب میں کچھ سمجھ گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی عورت نہیں بلکہ کچھ اور چیز ہے۔ اتنے میں اس عورت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اچانک سے میرے پورے جسم میں ایک ڈر کی لہر دوڑ پڑی۔ میں نے ڈرتے ہوئے جب اپنے کندھے پر نظر ڈالی تو مجھے ایک عجیب سا بڑے بڑے نوکیلے ناخن والا کالا سا ہاتھ دکھائی دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سے میری گردن کی طرف بڑھنے لگا اور پیچھے سے ایک خوفناک ہنسی کی آواز آنے لگی۔ وہ ہنسی ایسی تھی کہ اس کے آگے میری بائک کی آواز بھی دب گئی اور بائک جیسے کسی جگہ میں پھنس گئی تھی۔ اس کے ٹائر تو گھوم رہے تھے پر بائک ایک ہی جگہ کھڑی تھی۔ تبھی کسی چیز نے پیچھے سے میرے دوسرے کاندھے پر اپنا منہ رکھ دیا۔ میں نے ڈر سے تھر تھر کانپنے لگا، ابھی بائک سے گرنے ہی والا تھا کہ پتہ نہیں کیسے میں نے ہمت کر کے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور ایسا کرتے ہی میرے پیچھے سے ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی۔ میں نے کانپتی ہوئی گردن سے پیچھے دیکھا تو میرے ساتھ ایک بہت بھیانک شکل والی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی شکل پوری طرح کالی، لیکن اس کی بڑی بڑی سفید آنکھیں تھیں جو رات میں لائٹ کی طرح روشن تھیں، اور اس نے ایک ہاتھ میری گردن پر رکھا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ایک درخت کو پکڑا ہوا تھا جو کافی دور تھا۔ شاید اسی وجہ سے بائک آگے نہیں جا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا پورا جسم بالکل برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا اور زیادہ اونچی آواز میں کلمہ پڑھنے لگا، اور اس نے میری گردن کو چھوڑ دیا اور میں نے جلدی سے کلمہ پڑھتے ہوئے بائک کو پوری طرح ریس دی تو وہ عورت بائک سے نیچے گر گئی اور اچانک سے بائک فل سپیڈ سے آگے بڑھنے لگی اور ہلکی پھلکی ہو گئی۔ میں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ 5-6 منٹ میں ہی دھرم پور کے چوک میں جا پہنچا اور بنا روکے ہی گھر چلا گیا۔ اب وہ چیزیں کہاں تک میرے پیچھے بھاگی ہوں گی مجھے کچھ پتہ نہیں، بس اتنا پتہ ہے اس دن مجھے فوراً سے بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے دوبارہ کسی کا بھی مذاق نہیں بنایا، کیونکہ میں جان چکا تھا واقعہ میں ہوائی چیزیں ہر دور میں ہوتی ہیں اور ان کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔